ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ہے افطار کی نشریات، اور اس میں اب جو سیگمنٹ ہے وہ ہے پیارا مقرر۔ حمود اپنی آئی بھی بند کر دیں، آپ جو آپ لوگ وہاں باتیں کر رہے ہیں تاکہ کرتے رہیں۔ پیارا مقرر، اور یہاں پر ہمارے دونوں مقررین موجود ہیں، یہ ہیں صفوان احمد اور رجا فرحان۔ اچھا جی، رجا فرحان، رجا چلو رجا کہہ دیتے ہیں، ویسے صحیح تلفظ ہے رجا۔ تو رجا فرحان ہے یہاں پر موجود۔ اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارا جو مباحثہ ہو رہا ہے، یہاں سے بال اٹھے ہوئے نا بھائی، ہاں ابھی ہو گئے صحیح۔ یہ جو ہمارا مباحثہ ہے کہ مباحثہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ کو اپنی کوئی بات کہنی ہو، اپنی کوئی بات منوانی ہو، تو بہتر ہے کہ آپ دلیل سے بات کریں۔ جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر آپ ایک خالی برتن ہے جو سے بچتا رہتا ہے۔ مباحثے کا رجحان ختم ہوا۔ میں ایک سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی میں پاکستان کی بدقسمتی کہوں گا، پاکستان میں جو سب سے بڑی محرومی رہی وہ یہ کہ لوگوں کو سوال کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور یہ بات حقیقت ہے۔ ہمیں سوال کرنا جب آنے لگا، ہم نے جب سوال کرنا سیکھنا شروع کیا تو اتنی پابندیاں تھیں، اتنی پریشانیاں تھیں۔ میں کہتا ہوں یہ سوال بھی کریں، پوچھیں تو سر، اور یہ سوال ضرور پوچھیں کہ آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھنا چاہیے آپ کو۔ جب حضرت ابراہیم نے سوال کیا تھا تو آپ بھی پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں کہاں میں کھڑا ہے؟ کیوں نہیں پوچھتے؟ پوچھو گے تو پتہ چلے گا نا آخرت ہے۔ چونکہ لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا، سوال کرنا چھوڑ دیا مکرم بھائی، اسی لیے لوگ آخرت کے بارے میں جانتے نہیں، آخرت سے بے خوف ہو گئے۔ ہمارے جو بزرگان دین تھے فرماتے تھے ان کی محفل میں سوائے آخرت کے کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہر وقت آخرت کا خوف، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت، ہر وقت خشیت الہی کی باتیں۔ اب جب آپ نے یہ مٹائی دی تو نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں۔ میں شادیوں کی بات کروں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ نے دوسری شادی کر لی، کیسے کر لی آپ نے؟ بھائی کیسے کیا کر لی؟ آپ کے نبی نے کی، کیسے کیا کر لی؟ آپ نے کر لی فلاں عمر کی لڑکی، آپ کے نبی نے کی۔ آپ مجھے پر تنقید نہیں کر رہے، آپ رسول پہ تنقید کر رہے ہیں، اس سے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ جانتے ہی نہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، آپ کے علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی تھی مباحثوں کے ذریعے، مکالموں کے ذریعے۔ آپ سوال کریں، آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہماری کوشش ہمیشہ رہی کہ ہم نے ہر دور میں اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم نے ہی اس کا آغاز کیا تھا، رمضان شریف نشریات تھی، اور اس کے بعد پھر دیگر چینلز نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ آج میں پھر اس کو سے لے کر آیا ہوں، لیکن اب چونکہ مباحثے کا یہ ماحول نہیں ہے، لوگ ہوتے ہیں، قرارداد پیش کی جاتی ہے، منظور ہوتی ہے، مسترد ہوتی ہے، لیکن ابھی میں ساری قراردادیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب پھر کبھی آئے گا رمضان ایسا، پھر کبھی کوئی ایونٹ ایسا آئے گا تو یہ ساری قراردادیں منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی، ابھی تو صرف موافقت اور مخالفت ہے۔ تو آج ہمارا جو قرارداد ہے وہ ہے مجھے لاک ڈاؤن میں رکھو، تو اس کی موافقت کریں گے، قرارداد کی حمایت کریں گے جناب صفوان احمد، عمر ان کے 18 برس ہے، جناح گورنمنٹ کالج ناظم آباد کراچی کے طالب علم ہے۔ بسم اللہ۔ تمام تعریفیں اس خدائے بابرکت کے نام جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ جناب والا پیش کردہ قرارداد مجھے لاک ڈاؤن میں رکھو۔ لاک ڈاؤن دو انگریزی الفاظ کا مجموعہ ہے جس کے معنی ہے تالا بندی، اور یہ کسی بھی حکومت کی جانب سے اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کہیں حفاظتی اقدامات اور ہنگامی اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک وبا سرعام ہے، مرض ہر سو ہے، موت بے لگام ہے، چھٹیوں پہ ہر شخص ہے، خاص ہو کے عام ہے، مگر ایک مسئلہ ایسا ہے، لاک ڈاؤن جس کا نام ہے۔ جناب والا اس لاک ڈاؤن نے ہمیں اللہ سے لا لگانے کا بہترین موقع فراہم کر دیا۔ اس لاک ڈاؤن نے ہمیں اللہ سے قریب کر دیا کہ بہت مصروف رہتے تھے ہم اس ختم ہو جانے والی دنیا کی گہما گہمی میں۔ ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت ہے، بہت اونچی پروازیں تھیں، بے خوف رہتے تھے، سازشوں میں مصروف رہتے تھے، دولت کے پجاری تھے، ظلمت راج کرتی تھی، آنکھوں میں آنسو نہ تھا اور خدا ہی بلائے بیٹھے تھے۔ جناب والا اس لاک ڈاؤن نے ہمیں اپنا محاسبہ حاصل کرنے کا موقع دے دیا کہ اپنے خدا کی معرفت حاصل کریں، کہ اپنی زندگی کو سمجھیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا۔ جناب والا بھی میری مخالفت میں محترم آئیں گی اور اپنی دلیلوں سے ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کریں گی کہ یہ لاک ڈاؤن غلط ہے،
اس سے مسجدیں بند ہو گئیں, اس سے غریب بھوکا مر رہا ہے. لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی لاک ڈاؤن کی بدولت ہر گھر سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو گئی, لوگوں نے گھروں میں نمازیں شروع کر دی. اور جہاں تک بات ہے عام انسان کے بھوکا مرنے کی, تو ایسی موت سے اچھا ہے کہ انسان بھوکا ہی مر جائے کہ جہاں آپ کے اپنے بھی آپ کو کانا دینے سے کترائیں. جناب والا, جب اس لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا تو بہت سے کم عقلوں کے لوگوں نے اس کی مخالفت کری. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شتر مرغ کی آنکھیں بند کرنے سے مصیبتیں ٹل نہیں جاتی. صدر علی وقار, کیا ان لاک ڈاؤن کے مخالفین نے یہ نہیں دیکھا کہ کس طرح میت کو پلاسٹک بیگوں میں لپیٹ کر قبروں میں پھینکا گیا, کہ کس طرح اٹلی کے لوگوں نے سڑک پر نوٹ اچھال دیے, کہ جب انسان ہی نہیں رہے تو یہ نوٹ کس کام کے. اہم انسانی زندگی ہے صدر علی وقار, کاروبار تو پھر ہوتے رہیں گے. جناب والا, میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن نے جہاں پوری دنیا کو کشمیر کہنے پر مجبور کر دیا, وہاں اس کے کچھ مثبت اثرات بھی ہیں. کہ یہ ثابت ہو گیا کہ ہم گمراہی کے راستے پر تھے. جب اتنے برانڈز نہ تھے, یہ دنیا تو تب بھی چل رہی تھی. جب ہم ہفتے میں 2 بار برگر, زنگر, پیزا نہیں کھاتے تھے, یہ دنیا تو تب بھی چل رہی تھی. جب یہ دنیا اتنی مصروف نہیں تھی, یہ دنیا تو تب بھی چل رہی تھی. جب یہ دنیا اتنی مصنوعی نہیں تھی, دنیا تو تب بھی چل رہی تھی. مسئلہ صرف یہ ایک ہے کہ فرق ہماری مصنوعی زندگی کو پڑا ہے صدر علی وقار. ہماری حقیقی, ہماری سادہ زندگی کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ یہ دنیا آئیڈیل نہیں, امتحان کی جگہ ہے. بچے دوبارہ نانی دادی کی کہانیاں سننے میں مصروف ہو گئے, لوگ سادگی کی زندگی کی طرف لوٹ آئے, آنگن آباد ہو گئے, اور یہ معلوم ہو گیا کہ روٹی اچار اور دہی کے ساتھ بھی کھائی جا سکتی ہے. وہ کھوئی رونقیں بحال ہو گئیں, اور یہ معلوم ہو گیا کہ بازار شام میں ہی بند ہو سکتے ہیں. وہ راتوں کو پیاری پیاری والدین سے باتیں کرنا جس نے مجھے یہ کہنے پر مجبور کر دیا صدر علی وقار, ہاں مجھے لاک ڈاؤن میں رکھو. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پھول ویسے ہی کھل رہے ہیں, چشمے ویسے ہی بہ رہے ہیں, سمندر ویسے ہی ٹھاٹے مار رہا ہے, کھیت ویسے ہی لہلہا رہے ہیں, سورج ویسے ہی طلوع ہو رہا ہے, شام ویسے ہی ہو رہی ہے, بارشیں ویسے ہی ہو رہی ہیں. روٹی تو سب کو 2 وقت کی مل جاتی ہے. ہم احساس کرنے والی قوم ہیں. اس لاک ڈاؤن نے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بڑا نہیں, کوئی چھوٹا نہیں, کوئی امیر نہیں, کوئی غریب نہیں. بات کو بڑھانا نہیں ہے, مجھے آپ کو سمجھانا نہیں ہے, بس ایک درخواست کرنی ہے کہ یہ وائرس ہم سب کا دشمن ہے. اس کا مقابلہ ہم سب نے مل کر کرنا ہے. کہ جس قوم نے عبدالستار عیدی جیسے لوگ پالے ہوں, کہ جس قوم نے رمضان چیبہ جیسے لوگ پالے ہوں, کہ جس قوم نے ظفر عباس جیسے لوگ پالے ہوں, اور جس قوم کا بیٹا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بن کے ابھرا ہو, تو وہاں یہ چھوٹے موٹے وائرس کچھ نہیں کرتے. میں آخر میں اپنا تقریر کا ختام اس خوبصورت شعر سے کرنا چاہوں گا کہ بہت شکریہ. رکیے, صدر علی وقار آپ کو 2-3 چیزیں بتانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ مرض نہیں ہوتا, مرض ہوتا ہے. صحیح جو تلفظ ہے وہ مرض ہے, مرض نہیں. مرض کوئی ورڈ ایگزیکٹ نہیں کرتا, مرض. دوسری بات یہ کہ یہ میری نصیحت ہے آپ کو, بہت اچھا آپ بول رہے ہیں, آگے آپ بہت اچھا بولیں گے, بہت اچھے مقرر بننے والے ہیں آپ. میں پہلے آپ کو بتا دوں, ایک کام بس یہ کیجئے کہ جب بھی موبائل سے میں آئے, نہ درود پڑھیں, نہ بسم اللہ پڑھیں, نہ اعوذ باللہ, کیونکہ اگلا مقرر اس کو رد کرے گا, آپ کی تقریر کو. جب وہ رد کرے گا تو وہ درود بھی رد کر دے گا, وہ بسم اللہ بھی رد کر دے گا, وہ اعوذ باللہ بھی رد کر دے گا. تو اس کو رد کر دیا تھا, آپ کی پوری تقریر رد کرنی ہے. اس رد کا اس میں حصہ ہے بسم اللہ اور درود شریف. کیا درود شریف رد ہو سکتا ہے؟ تو اس کو اسی موبائلوں میں کبھی بھی یہ بیٹھی ہیں, موبائلوں میں براہ راست شروع ہو جائیں, صدر علی وقار جناب صدر, اور اپنی بات کہنا شروع. کوئی سلام نہیں, کچھ نہیں, کیونکہ یہ مباحثہ ہے. دوسری بات یہ کہ محاسبہ حاصل کرنا نہیں ہوتا, محاسبہ کرنا ہوتا ہے. اس طرح استفادہ بھی حاصل کرنا نہیں ہوتا, استفادہ کرنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بہت سے بڑے بڑے اینکر جو ہیں کہتے ہیں استفادہ حاصل کرنا, تو استفادہ حاصل نہیں ہوتا, استفادہ کرتے ہیں. محاسبہ بھی حاصل نہیں کرتے, محاسبہ کرتے ہیں. اسی طرح آپ نے یہ فرمایا کہ کم عقلوں کے لوگ, تو یہ تو ہو گیا آب زمزم کا پانی, شب بارات کی رات, تو کم عقل ہے تو وہ لوگ ہی ہیں, جینس کی پینٹ, تو کم عقل ہے تو وہ لوگ ہی ہیں, کیونکہ کم عقل لوگ ہی ہوں گے, انسان ہی ہوں گے.
جانوروں کو تو عقل دی نہیں اللہ تعالیٰ نے, تو جو کم عقل ہوں گے وہ لوگ ہوں گے, تو لوگ اضافی. اسی طرح آپ نے یہ پتہ ہے کہ لوگ آج کل گھروں پر نماز پڑھ رہے ہیں, الگ پہلے بھی پڑھتے تھے, پڑھ رہے ہیں, اسی طرح سے نمازیں پڑھی جا رہی. عبادات کا, دین کا ذکر ہی نہ کریں. اور رمضان صاحب جو ہے وہ چیپا نہیں ہے, چھیپا ہے. وہ چیپ بالکل بھی نہیں ہے, اب وہ ہے نہیں بیٹھے ہوئے نہ یوں دیکھتے غور سے, وہ چھیپا ہے بیچارے. اور روٹی, اچار اور دہی, بیٹا یہ سب سے مہنگے آئٹم آپ نے بتایا. دہی بہت مہنگا ہو گیا ہے, اچار تو مل ہی نہیں رہا, شکارپور سے آ نہیں رہا, لاک ڈاؤن ہے. اور روٹی 22-25 روپے, اب تو 40 روپے پہ چلی گئی ہے. تو مگر بہرحال بہت اچھی آپ نے تقریر کی ہے, بہت اچھا بولے. آئیے تشریف رکھیے. بلکہ وہی رہے آپ, ٹھیک ہے, آپ وہیں پہ چونکہ آپ تو موافقت میں. بھائی یہ ہے ہماری مخالفت میں, آپ یہ کہتی ہیں رجا, چلیے رجا ہی ہوں گی, ویسے یہ رجا ہے لیکن رجا صحیح ہے. رجا فرحان, عثمان پبلک ہائر سیکنڈری اسکول کراچی کی طالبہ ہے. جی صدر علی وقار, اس ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد مجھے لاک ڈاؤن میں رہنے دو. اس قرارداد کا پہلا اہم لفظ لاک ڈاؤن, جس سے مراد بند کر دینا, روک دینا یا ہر اس چیز سے رک جانا, خواہ وہ معاشرتی میل ملاپ ہو یا حصول معاش کے لیے جد و جہد. اور دوسرا رہنے دو, جس سے مراد کہ ہمیں اسی حالت میں چھوڑ دو. تو صدر علی وقار, اس کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پاتا ہے کہ ہر اس چیز سے, خواہ وہ معاشرتی میل ملاپ ہو, حصول معاش کے لیے جد و جہد ہو, تعلیم حاصل کرنے کے ذرائع ہوں, کہیں آنا ہو, کہیں جانا ہو, وہاں سے روک دو اور پھر اسی حالت میں چھوڑ دو. تو صدر علی وقار, میں اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں کہ میرے ساتھی مقرر ابھی آئے, انہوں نے لاک ڈاؤن کے خوب فوائد بیان کیے, کرونا کا خوفناک نقشہ کھینچ کر مرنے والوں کی رودات گن کر سنائی. مگر ٹھہریے صدر علی وقار کہ اس کرونا کی وجہ سے ملک بھر میں اب تک 340 اموات ہوئی ہیں, مگر اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھوک اور مفلسی نے گلی گلی, کوچے کوچے میں وہ ڈیرے جما لیے ہیں کہ ایک ماں ہانڈی میں پانی ابال کر بچے کو کھانا پکنے کے دلاسے دیتی رہی, ایک بوڑھا باپ گلی کے کونے میں نڈھال بیٹھا رہا کہ وہ گھر جائے گا تو اس کا بیٹا اس سے روٹی کا سوال کر لے گا. ارے اس کا باپ تو وہ دہاڑی دار مزدور ہے جس کو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے دہاڑی نہیں مل رہی, اس کا باپ تو وہ پھل فروش ہے جو اپنی ریڑھی نہیں لگا پا رہا. تو صدر علی وقار, میں کیسے اس کی حمایت کر دوں کہ سنو, جو بھوک ہوتی ہے بڑی صفاق ہوتی ہے, تڑپتی آنکھ میں جب بھوک کا شعلہ بھڑکتا ہے, صدر علی وقار یہاں ہے, کیمرہ نہیں ہے. تڑپتی آنکھ میں جب بھوک کا شعلہ بھڑکتا ہے تو وہ تہذیب کے سب بے رنگ کاغذ کو, تمدن کی سبھی جھوٹی دلیلوں کو جلا کے راکھ کرتا ہے کہ نظر بھوکی ہو تو 14ویں کا چاند بھی روٹی سا لگتا ہے. کہ یہی سب سے بڑی سچ ہے کہ یہ جو بھوک ہوتی ہے بڑی بدذات ہوتی ہے. صدر علی وقار, اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو 1918 میں پھیلنے والا وہ اسپینش فلو, جو دیکھتے ہی دیکھتے شہر در شہر, ملک در ملک اس کرونا وائرس کی طرح پھیلتا چلا گیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے تمام ممالک کی معیشت کی کمر توڑ کر رکھ دی, یہاں تک کہ امریکہ جیسے ملک کو بھی دوسروں سے امداد طلب کرنی پڑی, اس کو بھی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے. مگر ٹھہریے صدر علی وقار کہ اسی امریکہ کا صدر جب فرینکلن روزولٹ بنتا ہے تو وہ ایسے کشیدہ حالات میں کہ جب دنیا وبا سے نمٹنے کا سوچ رہی تھی, وہ ایسے اقتصادی, معاشرتی اور تعمیراتی پروجیکٹس کا آغاز کرتا ہے کہ جب دنیا اس وبا کو مات دے کر آگے بڑھتی ہے تب تک امریکہ ایک مضبوط ریاست بن کر دنیا کے سامنے ابھر کر آتا ہے. کہ صدر علی وقار, اسی وجہ سے وہ جدید امریکہ کا فادر آف نیشن کہلایا. تو یہ دلیل اس قرارداد کو یہیں پہ رد کر دیتی ہے. سارے سوالوں کے جواز ختم ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اس ملک میں رہنے والے ہیں کہ جہاں 1.5 مہینے میں ہماری معیشت بری طرح سے متاثر ہے, ہماری معیشت کا پہیہ بری طرح سے جام ہے, کہ ہمارے سروں پر 80% آبادی کے بے روزگار ہونے کے بادل منڈلا رہے ہیں, کہ ہم لوگ 250 خراب کے نقصان کا خدشہ ہے. تو میں کیسے کہہ دوں کہ ہم لوگ لاک ڈاؤن میں بیٹھ جائیں. اور پھر جناب والا, اگر ایک ضروری فاصلہ رکھتے ہوئے, احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے ہم لوگ اپنی زندگی کے کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں, تو میرے مخالف اس بات پر کیوں جم گئے ہیں کہ انہیں گھر میں چھوڑ دیا جائے, 4 دیواری میں قید کر دیا جائے. اگر ایسا ہی ہے تو کہیں یہ تو نہیں کہ انہیں گھر میں بیٹھ کر
आराम पसंदी की चलें छोड़ें, मुझे यही बता दें कि अगर वो इसके इतने ही हामी हैं तो वो घर से निकले क्यों, वो यहाँ आए ही क्यों। चलिए छोड़िए सदर अली वक़ार, हम अपनी दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं कि अगर हम इस ट्रांसमिशन की ही मिसाल ले लें तो यहाँ मौजूद लोग, यहाँ मुनसिफ आला, यहाँ आमिर लियाकत हुसैन, यहाँ टीम मेंबर्स अगर ये कहने लग जाएं कि हमें लॉकडाउन में रहने दो, हमें लॉकडाउन में रहने दो, तो मुझे बताइए क्या ये ट्रांसमिशन इस तरह से आगे बढ़ सकती थी? क्या यहाँ मौजूद लोग इस तरह से मालूमात से मुस्तफीद हो सकते थे? नहीं सदर अली वक़ार, नहीं। हम सब की यहाँ मौजूदगी इस बात की सबसे बड़ी दलील है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये करारदाद इस ऐवान में रद्द होती है। और आखिर में मैं बस यही कहूँगी कि हम लोगों को एक लॉकडाउन की नहीं बल्कि अक्लमंदाना फैसलों की ज़रूरत है। अज़्म व हिम्मत से मिलकर इस मुश्किल वक्त का सामना करना होगा कि सिर्फ ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। शुक्रिया। आप सदर अली वक़ार आपसे भी कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मयार बहुत अच्छा है। मैं अब तक जितने मुक़र्रिर देख रहा हूँ जो आ रहे हैं, मैं हैरान था। आपकी मैं इस पर आपको दावत दूँगा। मुंसिफ आला प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार, बहुत खूबसूरत आपने इंतखाब किया हुआ है। जितने अब तक मुक़र्रिर आए सब कमाल के थे। हालांकि इस पूरे दौर में जो कोरोना पेंडेमिक है, मैं सोच रहा था कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, तो आप दोनों ने बहुत अच्छी तकरीर की है। इससे पहले जो आए थे उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की है। सेहरा जाता है आपके सर, हालांकि आपको सेहरा नहीं पहनना है, आपको घूंघट पहनना था, लेकिन फिर भी सेहरा आपके सर जाता है। अब मैं आपको बेटा बताना चाहता हूँ, देखिए कुछ चीज़ें और उसको आप समझिए। लॉकडाउन तालाबंदी को कहते हैं। लॉकडाउन हर चीज़ से आपको दूर रहने को नहीं कहा जाता, क्योंकि लॉकडाउन और कर्फ्यू में बड़ा फ़र्क है। तो ये लॉकडाउन का मतलब ये तालाबंदी, तालाबंदी से मुराद ये कि आप अपना कारोबार बंद कर दें। एक्चुअली इसका मतलब ये था कि आप अपने शटर गिरा दें, आप अपनी दुकानें बंद कर दें, क्योंकि दुकानों की वजह से आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कारोबार की वजह से निकलना पड़ेगा, जिसका हम नुकसान देख रहे हैं कि जो हो रहा है। जो आपने अपने दलाइल, आप दोनों के दलाइल बहुत अच्छे थे। मतलब ये कि आप दोनों ने फोकस किया है अपने पॉइंट पर। इसी तरह से आपने ये, इन बेचारे ने तो कोरोना का नक्शा खींचा ही नहीं। ये तो खुद मुझे एक मजलूम आदमी लग रहा था। नहीं भाई, एक छोटा सा जिक्र किया आपने, कहा कोरोना का नक्शा, मरने वालों की लाशें, और जो बेचारे ने एक जिक्र किया था, एक एग्जाम्पल दी थी। तुम तो ऐसे चढ़ दौड़ी इस पर, किसने पता नहीं क्या कर दिया। फिर ये जो शेर आपने पढ़ा है, ये हम लोग अपने डिबेट में बहुत पढ़ा करते थे कि पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात और बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। ऐसे भी हालात नहीं है। अभी पत्थरें नहीं उबाल रही माएँ, अभी मुजम्मिल मलिक जैसे लोग मौजूद हैं, मानी जैसे लोग मौजूद हैं, JDC मौजूद है, जनाब ईदी साहब के बच्चे फैसल ईदी मौजूद हैं, सैलानी वाले मौजूद हैं, सब एक ख्याल कर रहे हैं। इसी तरह से आपने एक और बात की, वो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, वो वॉल्ट थोड़ी थे, उन्होंने कोई बिजली थोड़ी याद की है कि कितने वोल्ट का जो है वो। इसी तरह ये जो मईशत की ख़राबी की आपने बात की है कि हमारी मईशत का पहिया जाम है, इत्मीनान रखिए कि अगर ये सब सही हो जाएगा तब भी हमारी मईशत का पहिया जाम ही रहेगा, इसका इत्मीनान रखिए। ये हमारी पहली समझ लीजिए कि तौजी है, हमारा पहला फेलियर एग्जाम्पल है कि हम आते ही कहते हैं हमारी मईशत नहीं चल रही, क्या करें, उसको चलाना है हमने, बहुत मुश्किल हो गई। ये हमारा काम है हमेशा आके मईशत को गाली देना। मईशत चल भी रही होगी तो नहीं बताएंगे, खजाना खाली रहेगा हमेशा। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसका खजाना हमेशा खाली रहता है, और वो उसका इल्ज़ाम लगता है पुरानी हुकूमत पर। ये हमेशा याद रखिए, ये पाकिस्तान की माशाल्लाह खुसूसियात में शामिल है। बचपन से देख रहे हैं, बचपन से। हाँ, ये पुरानी हुकूमत खा गई, आने वाली हुकूमत। अभी अगर खान साहब चले जाएंगे तो उसके बाद जो आएंगे वो कहेंगे ये खान साहब खा के चले गए। तो ये खजाना हमेशा ही खाली रहेगा। ये कमबख्त का पैंदा पता नहीं कहाँ नीचे जा रहा है, हाँ। उधर से नीचे कहीं उतार से कोई लेके चले जाता है चुपचाप। कोई हमारा यार है अपनी जंबील लेके जेर ज़मीन सफ़र करता है, और जहाँ खजाना है वहीं पर सुराख करके सुरंग बना के वो सारा पैसा लेके चले जाता है। कुछ ये चक्कर चल रहा है, और एक नाजुक दौर नहीं खत्म हो रहा। नाजुक सूरत हाल तो हमने शुरू की थी। थोड़ा सा आनिसा मोहतरमा को भी डिफाइन करें। जी। देखिए, आनिसा और मोहतरमा में बड़ा फर्क है। मेरा ख्याल है आप बयान करें ना, आप बयान करें, आनिसा और मोहतरमा का बयान करें। इनको मैंने पहले भी बताया था, आनिसा जो है वो बच्ची को कहते हैं जैसे ये है, और मोहतरमा जो है मिस को। और इसी तरह देखिए ना, ये आनिसा मोहतरमा से एक होती है औरत, एक होती है लड़की, एक होती है दोशीज़ा, एक बाकरा होती है,
باکرا جو ہوتی ہے وہ غیر شادی شدہ ہوتی ہے، ابھی باکرا ہو گئی ہے یعنی بالغ ہو گئی. یہ بڑی ٹرمینالوجیز ہیں، جب آپ استعمال کریں تو آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا نہیں. جناب منصف اعلیٰ محترمہ ناہید ابرار صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بھی بتانی کہ جب آپ کوئی شعر پڑھ رہی ہیں تو اس کو یاد کر رہی ہیں تو اس کی ادائیگی بھی صحیح طریقے سے کریں، اور کسی جگہ سے آپ یاد کر رہی ہوں گی وہ جگہ بالکل صحیح ہے، اگر کتاب میں سے لیا تو بالکل صحیح شعر ہوگا، لیکن یہاں آ کے اس کی ادائیگی تلفظ میں پلر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ سب کو یہاں شاید لکھا ہوا ہے. ہم لوگ بچپن میں نا ایک جگہ دیکھ کے بات کرتے ہیں. دیکھیں ابو بات دراصل یہ کہ ہم نے یہ بات نہیں کی تھی، ہم نے غلطی نہیں کی ہے، وہ سائیکل والا ایسے ہمیں ٹکر مارے چلے گیا تھا. ابو آپ کو غلط بات بتائیے، ابو کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ دیکھا تو سب بھول جائیں گے جو یاد کیا ہوا ہے. یہ مسئلہ ہے. بالکل صحیح کہا. رجا فرحان. رجا بالکل آپ نے صحیح فیصلہ کیا. آپ نے بالکل مایوس نہیں ہونا. یو آر اے ویری گڈ ڈیبیٹر. بہت اچھی تقریر کر رہے ہو تم، اور مجھے تو مستقبل میں عامر لیاقت نظر آ رہا ہوں. بس تھوڑا سا اپنے اندر ایک حوصلہ لاؤ، اور جو میں نے آپ کو نصیحتیں بتائی ہیں ان پر آپ عمل کریں. بالکل ٹھیک ہے. یہ وقفہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور یہ مقرر پیارا مقرر بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. مانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے، اور بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. مانی بھی اس میں اپنے رائے ضرور دیں گے. کورونا کارنر. کورونا کارنر میں ہم ایک سروائیور کی بھی آپ کو گفتگو سنوائیں گے جو کورونا سے انہیں نجات پائی ہے، کس طرح پائی ہے وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارے رمضان نشریات میں خوش آمدید. افطار عامر کے ساتھ ایکسپریس ٹی وی. اور اب ہے کورونا کارنر. کورونا کارنر کیونکہ کورونا کو ہم نے کارنر بھی کرنا ہے، اس لیے ہم نے بنایا ہے کورونا کارنر، کیونکہ کرنا ہے ہم نے کورونا کو کارنر. اور اس پر گفتگو ہوگی. ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، ڈاکٹر عادل فراز صاحب. ڈاکٹر عادل فراز صاحب کا کل پتہ چلا جاتے جاتے، ڈاکٹر صاحب تو ہمارے کلاس فیلو نکلے. ہاں ہمارے کلاس فیلو نکلے. ہم لوگ آدم جی کالج میں ساتھ پڑھتے تھے، پھر ڈاکٹر صاحب ایس ایم سی میں چلے گئے تھے، میں لیاقت میڈیکل کالج میں چلے گیا تھا. تو جن کو اگر ابھی بھی شک ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں، ان سے پوچھ لیں، ہم نے پڑھا ہے بھائی، ارے پڑھے ہوئے. ڈاکٹر صاحب کچھ دوست ہوتے ہیں جن کو چھپا رہے ہوتے ہیں. ہاں. ایک دو شاید آفریدی سے ملنے گیا تو ان کی ایج کے عمر کے دوست بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، ہاں جو کہ آفریدی لگتے نہیں اپنی عمر کے، لیکن وہ اگر وہ ان سے مل لیں تو آفریدی کی اصلی ایج آپ کے سامنے آ جائے گی. تو اس طرح جو ہے اچھا یہ تمیز. ہاں یہ دیکھیں یہ عثمانی کو آپ دیکھیں. ارے ڈاکٹر صاحب اصل میں ہمارے بارے میں کیا خیال ہے نہیں، آپ آپ کی تو ہم عمر ہے. ہم عمر ہے. ڈاکٹر صاحب نے اصل میں ڈاکٹر صاحب پورے پریکٹس، ظاہر ہے کہ جب میں تو پریکٹس ہی نہیں کی، جب پریکٹس میں رہے تو پھر آپ کو پتہ ہے طبیب وقت سے پہلے اپنی عمر سے زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنی بیماریاں دیکھتا ہے، اتنا اس میں اتنی تفکرات ہوتے ہیں، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. اور پھر اگر وہ خاص طور پہ یہ جو یہ اس میں اس وقت جو ہے یہ پروفیسر آف میڈیسن اینڈ کنسلٹنٹ پروفیسر بھی ہو گئے ہیں، پڑھا بھی نہیں، تو اس میں اور بھی زیادہ. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہمارے پاس ہے. کالر تیار ہے؟ اچھا ایک منٹ. اچھا وہ بھی ابھی آ رہے ہیں، سروائیور ہیں. تو پہلے تو آج یہ تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں کہ اچھا آ گئی کال بات کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بانو صدیقی ہیں کے پی کی سے. یہ نہیں زینت گل ہے. زینت گل ہے کورونا سروائیول ہے. اور زینت گل نے کس طرح سے کورونا کا مقابلہ کیا. دیکھیے ایک تو یہ بڑا جملہ کہا جا رہا ہے، میں آپ کو یہ اس میں تھوڑا سا آپ اس کا ایک آدھے جملے کو لے کر کل جب گفتگو ہو رہی تھی اس وقت بھی میں علماء کرام کو کہہ نہیں سکا تھا. جب آپ پورا جملہ یہ کہیں گے تو پھر کہیں جا کر آپ قرآنی احکامات سے روگردانی کریں گے. کورونا سے لڑنا ہے اس میں تو کوئی بری بات نہیں، لیکن کورونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے. یہ بالکل فرعونی جملہ تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا نہیں ہے، ہمیں اسے لڑنا ہے. تو اس چونکہ قرآن کی آیات میں موجود ہے تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ آپ کورونا سے لڑنا ہے بھی نہ کہیں، لیکن لڑنا تو پڑتا ہے. لڑنا اس لیے پڑتا ہے کہ لڑ آپ کس چیز سے رہیں؟ لڑ آپ اس چیز سے بھی رہیں کہ جو سود دے رہے ہیں لوگ، ان سے بھی آپ لڑ رہے ہیں. سود دینے والوں سے نہیں، سود جو دے رہے ہیں، کیونکہ آپ دے رہے ہیں لے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے سود لینا دینا دونوں اللہ تعالیٰ سے جنگ کے مترادف ہیں، لیکن اگر آپ ان کو دینے سے روک رہے ہیں تو آپ ان سے لڑ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سود دینے والوں سے لینے والوں سے جب روک رہے ہیں تو ان سے لڑ رہے ہیں. تو یہاں پر لڑائی جہاد کی ذمہ میں آتی ہے. تو پلیز اس کو تھوڑا سا نیگیٹو نہ لے جائیں. تو فلسفیکل بات ہے یہ، اس طرح سے کہ وہ پتہ نہیں لوگ ہر طرف وہ مذہب لے آتے تو بڑا یار مجھے بڑی آپ کو پتہ میں رہ رہے ہیں بھائی. آپ سوچو میں کتنا پریشان ہوتا ہوں. آپ سوچو نا. مجھے یاد ہے، مجھے پہلی دفعہ میں خان صاحب سے ملا نا میں تو انہوں نے مجھے دو باتیں کی. تو نے پی ٹی آئی چھوڑ دی؟ میں نے چھوڑ دی نہیں، بہت عرصے رہا میں. انہوں نے کہا دیکھو مانی کبھی بھی نا یہ
کوئی مذہبی کمنٹ نہیں کرنا. ہاں یہاں پہ ٹالرنس نہیں ہے. نہیں ہے ٹالرنس, صحیح ہے نا؟ حقیقت اور انہوں نے کتنی دفعہ کر دیا اس کے بعد. ہاں کر دیا, لیکن دیکھیں ٹالرنس واقعی نہیں. ٹالرنس نہیں ہے. اچھا یہ بیٹھی ہوئی ہے زینت گل, تشریف فرمائے. زینت گل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھئی آپ کو پہلے تو مبارک ہو, آپ نے کورونا سے نجات حاصل کی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دی, استطاعت دی. یہ مجھے بتائیے کہ دوران کوارنٹین یعنی قرنطینہ میں جب آپ رہ رہی تھیں, ظاہر اپنے آپ کو الگ تھلگ کیا ہوگا, کیا کیا آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار کی؟ جی ہمارے جو ٹیسٹ کیے گئے اور ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے ٹیسٹ پازیٹیو ہیں, تو ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کی جو ہم نے اپنے مطلب ڈاکٹر نے بتائی. وقت وقت سے ہاتھ دھوتے تھے اور اعمال بہت زیادہ کیے, سین پڑی اور ختم کیے, اور اس کے علاوہ دعائیں بہت زیادہ کرتے تھے. اور مطلب اپنے گھر میں ہم الگ الگ کمرے میں الگ الگ کمرے میں آپ نے ادویات تو اپنی لی, لیکن ساتھ ساتھ کیا کوئی گرم چیزیں کھائیں, اسٹیم لی, اسٹیم لیتی رہیں؟ جی جی بالکل. ادرک کی چائے جو ڈاکٹر نے ہمیں بتائی, ہم 2-3 دفعہ جو ہے ادرک کی چائے بھی پیتے تھے, اور اس کے ساتھ زیتون ڈراپس استعمال کرتے تھے اپنے. یعنی سکائی کرتے تھے؟ جی سکائی کیسے کرتے تھے آپ؟ ایک تو اسٹیم لینا ہوتا ہے, ایک یہ کہ وہ بیگ گرم کیا سینے پہ رکھ لیا, جو بیگ گرم کر کے رکھتے تھے. ایک ہوتا ہے نا باہر ملتا ہے وہ جو سکائی کا بیگ ملتا ہے جس میں پانی بھر لیتے ہیں, پھر وہ گرم ہو جاتا ہے تو اس کو سینے پہ رکھتے ہیں, اس سے بھی سکائی ہوتی ہے. جی جی بالکل. وہ بھی کیا آپ نے؟ وہ بھی کی؟ جی جی وہ بھی کی. وہ بھی کی. اور پھر کھانے میں کیا رہا ہے؟ ادرک کا استعمال کیا, شہد کا استعمال کیا؟ جی ادرک کی چائے بہت زیادہ لیتے تھے. ادرک کی چائے بہت زیادہ پیا آپ نے, بالکل ٹھیک ہے. اب بالکل صحت یاب ہے الحمدللہ؟ جی جی الحمدللہ اب ہم بالکل صحت یاب ہیں. تو گھر میں اور لوگوں کو تو نہیں ہوا تھا؟ جی ہوا تھا. پہلے تو ہمارے سسر صاحب جو ہے وہ رائمنڈ گئے ہوئے تھے, وہاں سے جب وہ واپس آئے ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوئی, تو انہیں جب سی ایم ایچ میں ہم نے ایڈمٹ کیا, ہمارے ٹیسٹ ہوئے, تو ہمارے گھر میں نا ہمارے 4 افراد کی جو پازیٹیو آئے ہیں ٹیسٹ. اچھا اب سسر بھی صحیح ہو گئے ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی دے, اور آپ کے گھر میں اسی طرح خیر و برکت رہے. سسر صاحب کو بھی سلام کہیے گا, گھر میں تمام لوگوں کو سلام کہیے گا, اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. ڈاکٹر صاحب اس میں جو ایک بہت ہی شدید تکلیف دہ علامت ہوتی ہے نا, وہ شدید تھکن اور جسم میں شدید پٹھوں میں درد, مائلجیا ہم جس کو کہتے ہیں. تو سکائی کا تذکرہ شاید انہوں نے اسی لیے کیا ہوگا کہ ان کو جہاں درد ہوگا انہوں نے سکائی کی ہوگی. ویسے عموماً نہیں کرنی چاہیے. اگر جو ہم درد کے لیے کرتے ہیں پٹھوں میں کہیں اگر. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں کروں, پھر آپ نہیں کرتے ہیں, مجھے صرف یہ بتا دیں تاکہ لوگ سن رہے ہیں, سینے میں اگر بلغم جم گیا یا خشک ہو گیا, یہاں بیگ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں بالکل. یہ میں اس لیے میں جان کی پوچھا, مجھے پتا تھا آپ کہیں گے فائدہ نہیں فائدہ. جی اب ڈاکٹر صاحب میں یہی آپ سے پوچھ رہا تھا جو آپ نے سوال کیا, تو نیچرلی وہ بیگ کا جو آئیڈیا ہے وہ تو یا تو اگر پیٹ میں ہو یا بیگ کے وہ مسل ریلیکسنٹ کرامپس میں نے اس لیے پوچھا کہ کوئی سینے میں بیگ نہ کر لیں کہ وہ اس کے لیے غلط صرف اسٹیم ہے. اسٹیم تو وہ آئس بیگ کی طرف چلے گئے. ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے میں نے دیکھا اکثر آئس بیگ آئس بات کرتی ہے باقاعدہ. اچھا سکائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا گرمی, سکائی کا مطلب آئس سے بھی سکائی ہو سکتی ہے. بالکل. اور سے بھی ہم لیزر وغیرہ کرتے ہیں اس کے لیے گرم سے سکائی سے آپ کی سوجن بڑھ سکتی ہے نا, تو ٹھنڈی سکائی سے آپ کو وہ سویلنگ ورم کم ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو انہوں نے بتایا کہ ہم ادرک کی چائے پیتے رہے, ادرک یہ میں ہر ایک سے سن رہا ہوں, ادرک کی چائے کا بڑا ذکر کر رہے ہیں سر کہ ادرک کو بہت استعمال کیا. اس میں اصل میں بہت سے انگریڈینٹس جو ہربل پروڈکٹس میں ہوتے ہیں اس کے اوپر بہت سی ریسرچ نہیں ہوئی, تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسے انگریڈینٹس ہو جو آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہوں, وٹامن سی میرے خیال اور اس میں آپ کا اینٹی انفلیمیٹری کچھ افیکٹ ہوتے ہوں. مجھے وہ ایک ملا جو راستے میں بینکاک سے فلم کی شوٹ سے آ رہا تھا, تو وہ مل گیا. وہ ایئرپورٹ پہ کافی لمبا ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی جا رہا تھا بیچارہ کہیں پہ اپنے امریکہ جا رہا تھا وہ, تو وہ اس نے بھی مجھے بتایا کہ ادرک ڈاکٹر تھا وہ, اور چینی بہت زیادہ ڈال کے نا اس کو پکاؤ, اور اس سے میری ہوتی تھی روزانہ بات, کہہ رہے اس سے آپ کا امیون سسٹم اور اس کے حساب سے دیکھیے میں نے پچھلی بار بتایا تھا 18% تو ویسے ہی صحیح ہو جانے ہیں. تو وہ لوگ کوئی سمجھتے ہیں کہ میں اس سے صحیح ہو گیا, میں اس سے صحیح ہو گیا, وہ ویسے ہی صحیح رہنے بغیر کوئی ٹریٹمنٹ کے, صرف پیراسیٹامول انہوں نے لینی ہے جب ان کو فیور ہو یا درد ہو. نارمل امیونٹی بھی تو ہوتی ہے نا. لہسن ہے, اس میں ایلورین ایک چیز ہوتی ہے, اسی طرح ہلدی ہے اس میں, ہاں اسی طرح سے ہلدی جو ہے اس میں ایک کروکومن ایک کیمیکل ہوتا ہے, ایک فائٹو کیمیکل ہوتا ہے. اسی طرح ادرک جو ہے
ادرک کے اندر بھی مختلف قسم کے فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں, ٹرپینز ہوتی ہیں, جو کہ بیسیکلی آپ کے جو لنگز ہیں اس کی طرف بلڈ سرکولیشن تیز کر دیتی ہیں. بیسیکلی سرکولیشن سے یہ ہوتا ہے کہ آکسیجن وہاں پہ سپلائی بڑھ جاتی ہے. دوسرا یہ کہ اس کے اندر ڈائجسٹو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈائجیشن تیز آپ کی کرتی ہیں بیسیکلی, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہربل بیسیکلی ہربل جو پروڈکٹس ہوتی ہیں, ہربل جو ہربز ہیں ان کے اندر ہزاروں قسم کے فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو الگ الگ, جیسے آپ ایلوپیتھک میں میڈیسن یوز ہوتی ہیں تو سنگل کمپاؤنڈ ہوتا ہے, پیراسیٹامول ہے اس میں ایسیٹامائنوفین ہے, ٹھیک ہے, یا جیسے ملٹی وٹامن سنگل. اسی طرح جو ہربل میڈیسنز ہیں اس میں ایک ایک جو جڑی بوٹی ہے اس میں ہزاروں فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں جو مل کے کام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک DHQ کوہارٹ سے کورونا آئسولیشن وارڈ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے نگراں ہیں جناب ڈاکٹر نعمان, اس میں ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کوہارٹ سے آپ ہیں, DHQ ہاسپٹل ہے, کورونا آئسولیشن وارڈ آپ دیکھ رہے ہیں. مریضوں کی تعداد کیا ہے, کیا محسوس کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب وہاں پر؟ محسوسات سے مراد یہ کہ زندگی کی رمق لوگوں میں دیکھ رہے ہیں یا مایوسی دیکھ رہے ہیں, یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سب جلدی جلدی صحتیاب ہو جائیں گے قرنطینہ میں رہ کر؟ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب مورال ہائی ہے سب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور پیشنٹس کا بھی. اینڈ وی ہیڈ 44 پیشنٹس, 44 پیشنٹس تھے ہمارے پاس انیشیلی جب کہ یہ شروع ہوا تھا. اینڈ سب انیشیلی سب سسپیکٹڈ تھے, بعد میں سب کے جو ایک ایک کر کے ٹیسٹ پازیٹیو آتے رہے تو ہمارے پاس 44 پیشنٹس جو تھے پازیٹیو آئے تھے. اور ابھی وہ جو ہے وہ تعداد وہ رہ گئی ہے ابھی 24. باقی جو ہے وہ صحت یاب ہو گئے ہیں. ابھی جو ہے کچھ کے ٹیسٹ آنا باقی ہیں دوبارہ جو ہم نے کنفرمیٹری بھجوائے ہوئے تھے, اور کچھ نئے پیشنٹس آئے تھے, تو کل ملا کے ابھی ہمارے پاس 24 ہو گئے. ڈاکٹر عادل فراز یہاں پر ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, وہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر نعمان جی. السلام علیکم ڈاکٹر نعمان. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. آپ کے کتنے مریضوں کو ICU کی ضرورت پڑی اور کتنے مریضوں کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑی ہے, پلیز بتائیں گے؟ اچھا, اس میں 3 پیشنٹس تھے جو کہ ہمارے پاس ایسے تھے جن کو شارٹنیس آف بریتھ سٹارٹ ہو گئی تھی, اور تینوں پیشنٹ جو تھے وہ اولڈ ایج کے تھے. ایک میں ایسمیٹک پیشنٹ تھے, دوسرا جو تھا وہ CCF کے پیشنٹ تھے ہارٹ فیلئر کے, اور ایک جو تھے وہ سڈنلی ان کی جو تھی کوئی کوماربڈ نہیں تھا لیکن ان کو شارٹنیس آف بریتھ سٹارٹ ہو گئی تھی. تو ان میں ایک ایسا پیشنٹ تھا جو کہ سیٹس مینٹین نہیں کر پا رہا تھا, تو انہیں ہم نے پشاور شفٹ کر دیا تھا فار فردر مینجمنٹ. باقی 2 جو تھے وہ الحمدللہ وہ صحت یاب ہو گئے ہیں. کوئی ایسا اور پیشنٹ نہیں ہے جس کو بیڈ کی ضرورت پڑی ہو. صحیح. اچھا, یہ کوئی ڈیتھ تو نہیں ہوئی آپ کی نگرانی میں جو آئسولیشن وارڈ ہے اس میں کوئی جاں باغ؟ ایک ڈیتھ ہوئی تھی بٹ اٹ واز ریلیٹڈ ٹو ہارٹ, جو مائوکارڈیل انفارکشن ہے, ہارٹ اٹیک, اس کی وجہ سے ہوا تھا, کورونا کی وجہ سے نہیں ہوا تھا. تو مطلب ہمارے نعمان بھائی جو ہیں وہ بڑی کامیابی کے ساتھ آئسولیشن وارڈ میں اپنے مریضوں کو صحتیاب کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہوا. تو نعمان بھائی بہت ساری دعائیں ہماری آپ کے, اور آپ اسی طرح کام کرتے رہیں. آپ جیسے ڈاکٹرز اور آپ ہی جیسے جو اگر دیگر پیرامیڈکس اسٹاف ہیں, میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر نعمان صاحب, تاریخ میں ایک دن آپ کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. آپ وہ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے کورونا پینڈیمک کے اندر یعنی کووڈ-19 پینڈیمک میں آپ نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. آپ کو پوری قوم کا سلام, اور اب چھوٹے بھائی کا بھی آپ کو بہت بہت سلام. ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں آپ مجھ سے چھوٹے یا بڑے ہیں, چھوٹے یا بڑے ہیں؟ نہیں, میں بس ہم عمر کہہ لیں سر. اچھا چلے ہم عمر کہہ لیں, چلے ٹھیک. بابا آپ کی امی کو بہت سلام, آپ کے گھر والوں کو بہت سلام, اس ماں کو سلام تحسین جس نے اپنے بیٹے کو اس وقت لوگوں کی مدد کے لیے اجازت دی ہوئی ہے. آپ اپنی امی کو میری طرف سے بہت سلام کہیے گا. وعلیکم میں نے ان سے یہ جو وینٹیلیٹر کا اس لیے پوچھا کہ اصل میں پوری دنیا کا تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا کہ وینٹیلیٹر نہیں ہوں گے تو نہ جانے کیا عجیب سی کہانی کی. بلکہ ایسا بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ جتنے پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ گئے وہ سب ایکسپائر ہو گئے. کیوں؟ وینٹیلیٹر آلریڈی آپ کو خشک کرتا ہے, ٹھنڈا ہوتا ہے وہ. تو ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ اگر بہت سارے وینٹیلیٹر ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو کوئی قیامت آ جائے گی یا کچھ. بیسک ریکوائرمنٹس جو پریونشن کی نا اس پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. جو یہ جیسے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہیں اور ڈاکٹرس کے لیے پروٹیکشن کی چیزیں, اس پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے, کیونکہ ایک وینٹیلیٹر کی قیمت میں آپ کو یہ لاکھوں پروٹیکٹیو اکوپمنٹس مل جائیں گے. اب تو 1 لاکھ روپے کا وینٹیلیٹر ہو گیا, میں نے سنا ہے. نہیں, وہ 1 لاکھ کا تو نہیں, 1 لاکھ کا بک رہا ہے. 1 لاکھ کا 1 لاکھ کا کہاں؟ واقعی ڈاکٹر صاحب 1 لاکھ کا وینٹیلیٹر دے رہے ہیں, سستا ہے. ایک نارمل چائنیز وینٹیلیٹر 25 سے 30 لاکھ روپے کا ہے. تو مجھے کس نے بتایا تھا 1 لاکھ؟ کروڑ تو نہیں بولا, کروڑ تو نہیں بولا, شاید 1 کروڑ, کروڑ بولا ہوگا, کیونکہ چیزیں تو بلیک ہوتی ہیں نا ایسی سچویشن میں. 1 کروڑ بولا ہوگا, 1 کروڑ بولا ہوگا, صحیح کہہ رہے ہیں. کہ یہ جو
कोरोना की सिचुएशन है, अब वो कह रहे हैं 30 सितंबर तक देखते हैं, 30 सितंबर तक, ये तो कह रहे थे 30 सितंबर। लेकिन अगर फर्ज करें ये लंबी होती है जो भी है, इससे कुछ सीख भी तो रहा होगा ना इंसान। मैंने उनको बताया जिस तरह आगे जाके अब ओजोन लेयर के भी चक्कर आ रहे हैं और ये जो भी एटमॉस्फेयर है आपका खराब ही हो जा रहा है। अब तो बेहतर कराची में देख रहा हूँ बेशुमार मैंने नीला आसमान देखना शुरू कर दिया, नीला आसमान नजर आ सही ना, तारे दिखने शुरू हो गए। तो क्या ये आगे जाके इसको केस स्टडी के तौर पे लिया जाएगा कि आगे जाके 50 साल बाद कि यार वो उस जमाने में कोरोना हुआ था तो लॉकडाउन हो गया था, इससे ये फायदा हुआ था, तो यार 10 दिन के लिए लॉकडाउन करते पूरी दुनिया को, 20 दिन के लिए कि बस कम ये आसमान तो साफ हो, आसमान साफ प्रदूषण बड़ी खत्म हुई है। इससे मतलब सिर्फ मेडिकल नॉलेज नहीं, हर तरह की नॉलेज में इजाफा हो रहा है। लोग नई नई चीजें सीख रहे हैं। एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं उनको बड़ी अच्छी डेटा मिल रहा है, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग डेटा मिल रहा है ताकि तो इस तरह का लॉकडाउन करा जा सकता है पूरी दुनिया में। नए कुछ जानवर निकल आए, नए हाँ, मैं अभी देखता हूँ ना एनिमल प्लेनेट पे कि नए नए जानवर जो 50 साल पहले देखे थे दोबारा निकल कौन से देख लेते बेशुमार अजीब अजीब जानवर कौन किस पे देखा? एनिमल प्लेनेट पे आ रहे हैं ना कि रोजाना अबे आज देखेंगे भाई एनिमल प्लेनेट ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है मतलब। हाँ देखे ना, यही चाहिए देखना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको दोबारा लॉकडाउन को एक केस स्टडी के तौर पे भी तो ले सकते हैं ना दुनिया में। एक लिमिटेड पॉपुलेशन में किया जा सकता है, ग्लोबली तो मुश्किल है ना, वो जो आजकल आपको पता है, जिस केस स्टडी के तौर पे, केस स्टडी के तौर पे चंद केसेस ले लिए और किया जा सकता है कि वहाँ पे आपको रिसोर्सेज पहले हम तो सबसे तो पहले लॉकडाउन नहीं पहले बढ़े कराची में, हर वक्त लॉकडाउन हमें तो अल्ताफ भाई ने बोल दिया लॉकडाउन तो लॉकडाउन, हड़ताल हो गया 10 दिन बंद, 5 दिन बंद, 3 दिन बंद, 4 दिन बंद, तो हमें क्या असर करेगी? शुरू में मेरे भी ज़हन में याद है, कराची वालों को तो आदत है। हमारी तो ऐसा लॉकडाउन होता था कि ये तो कुछ भी नहीं है, कोई जी बशर बाहर नहीं निकल सकता था, पान की दुकान नहीं खुली होती थी, खुदा की कसम। वहाँ डॉक्टर साहब गोली का डर होता था, या तो कोरोना का नजर नहीं आ रहा, तो गोली का डर होता था। ये भी एक अनदेखी गोली है जो चल रही है, पता नहीं चल रहा है। जी आप अहमद एक सवाल कर ले, पहले वक्फे की तरफ जाने जी। वायरस के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त जो कि स्कॉटलैंड डंडी में रहते हैं और बड़े माशाल्लाह सेहतमंद थे, उनका बड़ा अच्छा कारोबार। स्कॉटलैंड कौन सी जगह? डंडी, डंडी ये अबाडीन से थोड़ा पहले है डंडी, तो वहाँ पे रहते हैं। तो एक दिन मैंने ऐसे ही इस्लाम दुआ के लिए उनको जब फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं भी कोविड-19 का शिकार हुआ। तो यहाँ पे तो जिस तरह अस्पताल में फ़ौरन ले जाया जाता है और अवेयरनेस बहुत कम है, अब तो हो गई है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक दफ़ा भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ और घर में ही मैंने अपने आप को आइसोलेट किया। और उसके बाद ज़्यादा जो इस्तेमाल किया गर्म पानी, और जिस तरह चाय को पिया जाता है बॉइलिंग टेम्परेचर पे, तो वो कहते हैं मैंने पानी इस कदर ज़्यादा पिया और कलौंजी और जिस तरह शहद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। वैसे गर्म पानी पीने से डॉक्टर साहब फायदा होता है? गर्म पानी वो हमने बात की थी ना कि वो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, आप खुद ही हीट से मर जाएंगे। चाइनीज जो मर रहे हैं वो जो नहीं, रूटीन हर चीज को ब्लड सर्कुलेशन फेल हो जाती है, कह रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं ना, तो डॉक्टर साहब यही तो कहा है कि आप का जितना गर्म पानी पियेंगे इससे कोई फायदा नहीं आता। पानी गर्म करके पीने का कोई फायदा नहीं, आप पानी का इंटेक ज्यादा रखें। हाँ, पानी इंटेक ज्यादा रखें ना, गर्म पानी का हर चीज को नॉर्मल रखे ना। बिल्कुल देखिए, वायरस सांस की नालियों में, पानी आपकी सांस की नालियों में नहीं जाती, वो तो आपके ग़िज़ा की नाली में जा रहा है। सांस की नालियों के लिए बेहतर है आप सांस लेते हुए स्टीम करें, स्टीम से बहुत सी चीजें कोरिलेट भी हो रही हैं, वही डॉक्टर साहब को नए नए तजुर्बात हो रहे हैं। टोटके एक वो भाई जो वो जो जैसे मसाज वाला जो भाप नहीं देने वाले डॉक्टर साहब पकड़ा गया था, क्या कर रहा था अगले, वो कह रहा था कि इससे जो है 1000 रुपए दे के वो इलाज हो रहा है, कोरोना का नहीं भाप है। कसम खुदा, अल्लाह की कसम, क्या कर रहे हो? वो एक था बंदा, उसने बोला कि ये हमारे मरीज हैं और ये ब्रेक पे आपने देखा, तो वो एक वो जो नहीं याद है पुराने जमाने में हम जाते थे स्टीम जो देते थे हमें हमारा नाई जो देता था, स्टीम जो देता था हमारे। अच्छा वो जो स्टीम आती थी, वो जो आप फेशियल कराने जाते थे, उससे दे रहा था वो। अगले फिर उसका जो सॉफ्टवेयर प्रमोशनल वीडियो था, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, 1000 रुपए दे, 1000 रुपए में उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। खोल लो दुकान, ये तो उसने खोली, अगले दिन बंद हो गया, अगले दिन बंद हो गई। एक वक्फा लेते, वक्फे में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। फिर आ गया प्यारा